اور سوال کریں. جیسے اتنے امام ہیں، جیسے ابو حنیفہ، امام محمد، امام مالک، تو یہ کتنی سنتیں جو ہیں الگ الگ ہو گئی ہیں. ابھی جیسے ہم لوگ حنفی ہیں تو کتنے جو دوسرا امام شافعی، امام محمد، امام مالک، ان کی سنتیں جو انہوں نے اپنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم سے چھٹ گئی. تو جیسے ہمیں چاہیے کہیں وہ ہمارے لیے برا ہوا یا اچھا ہوا، یہ تو نہیں ہوا. بہن یہ کلاس رومز ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ جو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے لیے یہ دین الہی دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا، تو وہ اسلام تھا جس وقت سب سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب نے وہ اپنائی ہوئی تھی. لیکن ہمارے تک جب پہنچا تو ہم لوگ ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم شافعی الگ ہیں. میں سوال آپ کو سمجھ گیا. جی کوئی سنتے چھٹ گئی ہم سے جیسے دوسرے اماموں نے اپنا لی. بات یہ ہے آپ کا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اللہ کو بہت پیار تھا، اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کی کوئی سنت، آپ کا کوئی طریقہ، آپ کی کوئی ادا محو ہو جائے. حضور کی کسی سنت کو کسی امام نے محفوظ کر لیا، کسی سنت کو کسی امام نے محفوظ کر لیا، کسی ادا کو کسی اور امام نے محفوظ کر لیا. یہ ایک امام کے بس کی بات نہیں تھی، یہ سینکڑوں ائمہ کی بس کی بھی بات نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو، حضور کی تمام عادات طیبہ کو، آپ کی تمام اداؤں کو سب کے سب سمیٹ سکے. اس کے لیے تو پوری امت چاہیے، ایک بہت بڑا گروہ چاہیے دیوانوں کا. اس لیے آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ اگر ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ہم نے ان کی تقلید کر لی ہے تو ہم سے اور سنتیں چھوٹ گئی. دیکھیے ایسا نہیں ہے. ایک مزے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میں ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ نماز آپ یوں پڑھا کریں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو زندگی میں ایک مرتبہ یوں نماز پڑھ لینا بھی واجب ہے. یہ قول ابو حنیفہ سنا رہا ہوں، سن لیں، بات سن لیں پوری. اس لیے کہ امام شافعی اگر ایک طریقے سے نماز ہمیں بتا رہے ہیں، یا امام مالک ایک طریقے سے بتا رہے ہیں، یا امام احمد بن حنبل ایک طریقے سے بتا رہے ہیں، تو اپنے جی سے گھر کے نہیں بتا رہے ہیں. بات اب سنیں پوری. جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ شافعی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، وہ خلاف سنت پڑھ رہے ہیں، اور ابو حنیفہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، یا امام مالک جو پڑھ رہے ہیں وہ سنت کے خلاف پڑھ رہے ہیں، اور احمد بن حنبل جو ہیں وہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. یہ جھگڑا نہیں ہے. ہم بھی نہیں یہ سمجھتے. بیٹے بات سن تو لیں. ایک تو خواتین جھگڑتی بہت ہیں. نہیں میں نے کہا یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے شاید چھوٹ گئی کوئی بات سنیں تو. اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بحث ہے ناسخ اور منسوخ کی. یہ بہت علمی بحث ہے، مجھے یہاں کرنی نہیں چاہیے، میں صرف چند اشارے آپ کو بیان کروں. ساری تحقیق اس بات پہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم، یہ تو سب معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یوں بھی ہاتھ باندھ کے پڑھی، یوں بھی پڑھی، یوں بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی. یہ سب کو معلوم. امام مالک کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جاتی. مانتی. اب یہ تو معلوم. دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کیسے کیا، کس چیز کو آپ نے منسوخ فرما دیا، کس کو باقی رکھا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ عبادت تو کئی طریقوں سے کی جاتی ہے نا. آپ دعا یوں بھی مانگتے ہیں، حضور نے یوں بھی مانگی، یوں بھی مانگی، یوں بھی مانگی، یوں بھی مانگی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حضور نے
مختلف طریقوں سے، مختلف موقعوں پہ، مختلف جذبات میں، مختلف، لیکن آپ کا سب سے زیادہ طریقہ کون سا تھا؟ اب اس طریقے کو جو آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنایا ہے اس کو افضلیت ہوگی کہ یہ طریقہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور بس اس سے زیادہ جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ یہاں حضرات میں آپ کو ایک کتاب کی نصیحت کروں گا، کتاب پڑھیں، چھوٹی سی کتاب ہے، وحدت امت، مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب۔ اس کتاب میں اور بھی خیر کام کی چیزیں، لیکن ایک بات مجھے بہت کام کی لگی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ یہ ائمہ کا آپس میں اختلاف کیا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد مولانا انور شاہ کشمیری کے ہاں حاضر ہوا، تو دیکھا تو بہت پریشان بیٹھے ہوئے، بہت غمگین بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مولوی شفیع ہم نے تو زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ کر لگے ہم نے تو ساری زندگی لوگوں کو حنفی فقہ پڑھائی اور سارا زور اس بات پہ لگاتے رہے کہ حنفی فقہ کے مطابق تم نماز پڑھو، حنفی فقہ کے مطابق تم روزے رکھو، حنفی فقہ کہنے لگے ہم نے تو دین کو ایک طرف محدود کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی، انہوں نے کہا مولوی شفیع تم ایک بات جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد اگر صحیح اجتہاد کرے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور مجتہد اگر غلط اجتہاد کر دے تو اس کو ایک گہرا اجر ملتا ہے۔ یعنی غلط اجتہاد کرنے پہ بھی اس کو اللہ کے یہاں سے اجر ملتا ہے، لیکن ایک گناہ، اور اگر صحیح اجتہاد کر دے تو دگنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجتہد کو غلط اجتہاد کرنے پہ اجر ملتا ہے تو اس کی تقریر کرنے والوں کو بھی تو اجر ہی ملے گا، خواہ اجتہاد غلط کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں آ رہی؟ تو ذرا دھیان دیں اس پہ۔ اگر ایک امام، ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غلط اجتہاد کرتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اس کی تقریر میں، فرض کیجیے انہوں نے غلط نماز کا طریقہ بتا دیا، لوگ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان غلط نماز پڑھے جا رہے ہیں اس کی تقلید میں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی پٹائی کر دیں گے؟ وہی غلط مسئلہ بتانے والوں کو تو وہ لڈو کھلا رہے ہیں، اس کو تو وہ اجر دے رہے ہیں۔ اب جو ان کی تقلید کرے گا تو کیا ان کو جوتے رسید ہوں گے؟ بھائی ان کو بھی اجر ملے گا۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑے، یہ تو کلاس رومز ہیں، ایک استاد ہے وہ پڑھا رہا ہے اور اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ میڈ ایزی بنا کے، وہ آسان طریقے سے سمجھا کے، اس کو کوڈیفائی کر کے، اس کو وقت کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرے اور نئے سے نئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتا چلا جائے۔ تو اس امام کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو حضور کی سنت کے قریب اور قریب اور قریب لانا، دور کرنا نہیں ہے۔ نہیں وہی نا تو کہتے جیسے ابھی ہم بچوں کی شادیاں کریں، ہمارے بزرگ کہتے تو حنفی لوگوں میں کریں، شافی میں نہ کریں، تاکہ بچے بھی نماز کی بدل جائے گی۔ یہ غلط بات ہے، یہ کوئی الگ الگ مذاہب نہیں ہے، کوئی الگ الگ دین نہیں ہے۔